TNN TV के बैनुल अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रूडो का कहना था कि हुकूमत मुकामी अफराद के एहतजाज का हल निकालने के लिए कोशिशें कर रही है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि CN रेल की पटरियों के करीब एहतजाज तशवीशनाक है, जबकि इससे मुजाहिरीन को नुकसान भी पहुंच सकता है। मुजाहिरीन की जानिब से बैलीवेल के करीब मुजाहिरीन ने रेल की पटरियों पर आग लगाई थी। CN की ट्रेनें अक्सर औकात आतिशगीर मादा और पेट्रोलियम मसनूआत लेकर जाती हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रूडो का कहना था कि हुकूमत मुकामी अफराद के एहतजाज का हल निकालने के लिए कोशिशें कर रही है। रेल लाइन बंद करने वाले कई मुजाहिरीन को ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस की जानिब से गिरफ्तार भी किया गया है ताकि ट्रेन सर्विस को बहाल किया जाए। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि हम गुज़िश्ता एक हफ्ते से इस पर काम कर रहे हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक है कि लोग अपनी और दूसरों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करते हैं GTA में रात गए शुरू होने वाली बर्फबारी के सबब हाईवेज पर तसादुम की तादाद में अचानक इजाफा हुआ है, जबकि इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से भी अहम इकदाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में बर्फबारी की वार्निंग जारी है, जबकि वक्फे से जारी बर्फबारी के सबब शहरियों को सफर के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मौसमियाती एजेंसी की जानिब से जारी वार्निंग के मुताबिक शहर में 15 से 25 सेंटीमीटर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि बर्फबारी के अलावा 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं बर्फबारी की सूरत हाल को तब्दील कर देंगी, जबकि हद निगाह भी कम हो जाएगी। रात गए शुरू होने वाली बर्फबारी के सबब हाईवेज पर तसादुम की तादाद में अचानक इजाफा हुआ है, जबकि इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से भी अहम इकदाम किए गए हैं। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि दौरान ड्राइविंग गाड़ियों के दरमियान फासला रखें, जबकि सफर से पहले अपनी गाड़ियों की छतों और शीशों को अच्छी तरह साफ कर लें। शहरी इंतजामिया की जानिब से भी शहर की सड़कों से बर्फ हटाने और नमक छिड़कने का काम भी जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से जुम्मे तक बर्फबारी जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि शहर का कम से कम दर्जा हरारत -4 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत -7 तक जाने की तवक्को जाहिर की गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। टोरंटो से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, टोरंटो पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि मरीज की सेहत की सूरत हाल के हवाले से इंतजामिया के साथ राब्ते में है, जबकि उनसे मिलने वाले अफराद के हवाले से भी मालूमात जमा की जा रही हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने ऐलान किया है कि टोरंटो में कोरोना वायरस का एक नया केस सामने आ गया है। हुक्काम का कहना है कि एक 60 साल खातून ने सनीब्रुक अस्पताल में आकर इतला दी। उन्होंने हाल ही में ईरान का सफर किया है, जिस पर उनका मुआयना किया गया तो उनमें वायरस की तस्दीक हुई, जिस पर उन्हें करंटीना में पहुंचा दिया गया। खातून के सैंपल मजीद मुआयने के लिए विनीपेग की लेबोरेटरी भेज दिए गए हैं। टोरंटो पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि मरीज की सेहत की सूरत हाल के हवाले से इंतजामिया के साथ राब्ते में है, जबकि उनसे मिलने वाले अफराद के हवाले से भी मालूमात जमा की जा रही हैं। दूसरी जानिब एक आला हुकूमती ओहदेदार की जानिब से कहा गया है कि कैनेडियन हुकूमत कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए काम कर रही है, जबकि इसमें नाकामी की सूरत में दूसरे मंसूबे पर भी काम कर रही है। हाउस ऑफ कॉमन्स की हेल्थ कमेटी के एक सवाल के जवाब में कैनेडियन डेप्टी चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर का कहना था कि वायरस से निपटने के लिए कनाडा अच्छी पोजीशन में है, जबकि अब तक सिर्फ 12 केसेस पूरे मुल्क में सामने आए हैं। उनका कहना था कि अगर ये बढ़ सकता है तो इसके हवाले से काम जारी है, हम इस हवाले से बेफिक्र नहीं हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे विफाकी एजेंसी की जानिब से मुख्तलिफ दवासाज कंपनी से उनकी अद्वियात की जांच करने के लिए कहा गया और इस किस्म की तहकीक हेल्थ कनाडा की लेबोरेटरीज में भी की गई, जिसके बाद दवाओं को वापस मंगवाने का फैसला किया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। हेल्थ कनाडा की जानिब से कैंसर के खतरे के पेश नज़र ज़ियाबतीस की दवाइयों को मार्केट से वापस मंगवाने के सिलसिले को कौमी सतह पर बढ़ा दिया गया है। इन अद्वियात में NDMA नामी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सतह खतरनाक हद तक बताई गई है। मेटफॉर्मिन पर मुश्तमिल अज्जा वाली दवाओं को वापस मंगवाया जा रहा है, जो कि ज़ियाबतीस टाइप 2 के मरीजों को शुगर कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। वापस मंगवाई गई दवाइयों की फहरिस्त हेल्थ कनाडा की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। हेल्थ कनाडा की जानिब से ज़ियाबतीस के मरीजों को डॉक्टर की हिदायत के बगैर अद्वियात का इस्तेमाल
ترک نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے دواؤں کو واپس لانے کا فیصلہ ہیلتھ کینیڈا کے اعلان کے چند ماہ بعد کیا گیا، جب انہوں نے میٹفارمنگ دواؤں میں NDMA کی موجودگی پر تحقیق شروع کی۔ وفاقی ایجنسی کی جانب سے مختلف دواساز کمپنی سے ان کی ادویات کی جانچ کرنے کے لیے کہا گیا اور اسی قسم کی تحقیق ہیلتھ کینیڈا کی لیبارٹریز میں بھی کی گئی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ آگے بڑھیں گے، کچھ بات کریں گے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے لیگو کا کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے ریل لائنوں کی ناکہ بندی ختم نہیں کرائی گئی کیونکہ ہمارے پاس ٹھوس اطلاعات موجود ہیں کہ مظاہرین کے پاس اسلحہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کوئیبیک کے پریمیئر فرانسوا لیگو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گونا واقعے کے مظاہرین کے پاس AK-47 موجود ہے، تاہم کوئیبیک فرسٹ نیشن کے ایک منتخب کونسلر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریل لائن بند کرنے والے مظاہرین کے پاس اسلحے کی موجودگی کا کوئیبیک کے پریمیئر کا الزام انتہائی اشتعال انگیز ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے لیگو کا کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے ریل لائنوں کی ناکہ بندی ختم نہیں کرائی گئی کیونکہ ہمارے پاس ٹھوس اطلاعات موجود ہیں کہ مظاہرین کے پاس اسلحہ ہے۔ موہاک کونسل آف گونا واقعے کی ایک منتخب کونسلر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پریمیئر کی جانب سے مظاہرین کے پاس AK-47 جیسی اصلاحات انتہائی اشتعال انگیز ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مظاہرین پرامن ہے۔ دوسری جانب گوناوا کے پیس کیپرز کی جانب سے بھی لیگو کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا گیا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کچھ بات کرتے ہیں۔ پلونت کا کہنا ہے کہ سڑکوں سے ہجوم کو ختم کرنے اور گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے پبلک ٹرانزٹ نیٹ ورک کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مونٹریال کی میئر ویلری پلونت کی جانب سے صوبے سے مالی امداد کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ میٹرو اورنج لائن کے مغربی حصے کو آنے والے لائٹ ریل نیٹ ورک سے جوڑا جا سکے۔ پلونت انتظامیہ کی جانب سے 2 نئے اسٹیشنز کی تعمیر کے لیے تجاویز بھی دی گئی ہیں۔ اس توسیع کے ذریعے لائٹ ٹرین کے مسافر بوا فرینک کے میٹرو تک جا سکتے ہیں۔ پلونت کا کہنا ہے کہ سڑکوں سے ہجوم کو ختم کرنے اور گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے پبلک ٹرانزٹ نیٹ ورک کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے دوران پلونت کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ ہماری ترجیح ہے۔ اورنج لائن میں توسیع 10 مارچ کو پیش کیے جانے والے بجٹ میں ترجیحی بنیادوں پر رکھی جائے گی۔ پلونت کا کہنا تھا کہ سستی رہائش، پبلک ٹرانزٹ کے لیے مزید رقم اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف اقدامات پر زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کچھ بات کرتے ہیں۔ امریکی ریاست وسکونسن میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق حملہ آور کو کمپنی سے 1 دن پہلے نکال دیا گیا تھا۔ پولیس واقعے کی مزید تفتیش بھی کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست وسکونسن کے شہر کی کمپنی میں سابق ملازم کی فائرنگ سے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق پولیس نے حملہ آور کو بھی ہلاک کر دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق حملہ آور کو کمپنی سے 1 دن پہلے نکال دیا گیا تھا۔ پولیس واقعے کی مزید تفتیش بھی کر رہی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق واقعے کے بعد پولیس نے قریبی علاقوں کو گھیرے میں لے لیا اور اسکولز بھی بند کرا دیے گئے۔ کمپنی کے ملازمین کو موبائل فون پر فائرنگ سے متعلق پیغامات بھی بھیجے گئے تھے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ امریکی صدارتی انتخابات کے لیے نامزدگی کا مقابلہ جاری ہے۔ جنوبی کیرولینا میں مباحثے کے دوران 7 امیدواروں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر الزامات لگائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹ صدارتی نامزدگی کے لیے کانٹے کا مقابلہ جاری ہے۔ سابق نائب صدر جو بائیڈن نے بھی مباحثے میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدارتی انتخابات کے لیے نامزدگی کا مقابلہ جاری ہے۔ جنوبی کیرولینا میں مباحثے کے دوران 7 امیدواروں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر الزامات لگائے۔ گزشتہ 9 مباحثوں میں 78 سالہ سینیٹر برنی سینڈرز مقبولیت میں سب سے آگے ہیں، تاہم سینڈرز کو ماضی کے بیانات کے باعث مباحثے میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران سابق نائب صدر جو بائیڈن نے بھی مباحثے میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ دوسری طرف مائیکل بلومبرگ اور ایلزبتھ وارن بھی ڈیموکریٹ ووٹرز کو متاثر کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ خیال رہے کہ ڈیموکریٹ کی جانب سے جو بائیڈن، مائیکل بلومبرگ، پیٹ بیٹی جیج، ایمی کلوبچر، برنی سینڈرز، ٹام اسٹائر، ایلزبتھ وارن کے درمیان مقابلہ جاری ہے، جبکہ ریپبلکن میں روک ڈی لا فونٹے، ڈونلڈ ٹرمپ اور بل ویرٹ کے درمیان مقابلہ ہے۔ ڈیموکریٹس کے درمیان مقابلہ تیزی سے سکڑتا جا رہا ہے۔ رواں سال جب یہ مباحثہ شروع ہوا تھا تو 25 سے بھی زیادہ امیدوار
امیدوار تھے جو اب 8 رہ گئے ہیں۔ اب تک برنی سینڈرز کو سب سے زیادہ 24 ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل ہے، جو بائیڈن کو 9 اور پیٹی جیج کو 3 کی حمایت حاصل ہو چکی ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات 3 نومبر 2020 کو منعقد ہوں گے، جس میں اب 9 ماہ سے کم وقت رہ گیا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کچھ بات کریں گے کرونا وائرس کے سبب سعودی عرب نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آنے والے افراد کو عارضی طور پر داخلے کی اجازت نہیں دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس پھیلنے کے خدشے کے بعد سعودی عرب نے عمرہ اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آنے والوں کے لیے داخلہ عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ عرب نیوز نے سعودی وزارت خارجہ کے حوالے سے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آنے والے افراد کو عارضی طور پر داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک کے ان شہریوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا جو نیشنل آئی ڈی کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرونا وائرس پھیلنے کے خدشات کے حامل ممالک کے شہریوں کے سیاحتی ویزے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو ترکی کے غیر ضروری سفر سے بھی احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ہر سال تقریباً 70 لاکھ افراد عمرہ ادا کرنے آتے ہیں، جن میں زیادہ تر جدہ اور مدینہ ایئرپورٹس پر لینڈ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔